لیے کوشش اور محنت کے لیے اور دعا کے لیے جتنی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمائی. اسباب ہیں، عقل ہے، صلاحیت ہے، ہوشیاری ہے، اپنے اپنے اعتبار سے اللہ رب العزت نے سب کو دی. یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ محنت کرے گا بندہ، کوشش کرے گا، فکر کرے گا اور دعا کرے گا. اور نتیجہ اور اس کے تعلق سے جو چیزیں ہیں وہ بندے کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں کی، وہ اپنے اختیار میں رکھی. اس لیے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بعض مرتبہ ایک چیز کے لیے بہت محنت کرتا ہے، انتھک محنت کرتا ہے، لیکن وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوتی، حل نہیں ملتا اس کو، کیونکہ اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے. وہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے لیے بندہ بہت کم محنت کرتا ہے، بہت زیادہ مل جاتی ہے اس کو. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے بہت زیادہ محنت کرتا ہے، بہت کم ملتی ہے اس کو. حل اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. ہمارے ملک کے اندر ابھی الیکشن کا ایک دور چل رہا ہے. لوک شاہی کو باقی رکھنے کے لیے ایک ضروری چیز ہے. ہمارا ملک لوک شاہی ہے، لوگوں کا دخل ہے اس کے اندر، حکومت کے اندر. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ امت کی جان کے مال میں عزت میں آنکھوں میں برکت عطا فرمائے. جائز تمناؤں کو اللہ تعالیٰ امت کی پوری فرمائے. ہمارے ملک کے اندر یہ لوک شاہی کیسے باقی رہے اور صحیح لوگ حکومت کرنے والے کیسے اس پر اقتدار حاصل کریں گے، حکومت ملے، انصاف کرنے والے ہوں، ہمدردی رکھنے والے ہوں، انسانیت کا درد اور غم رکھنے والے ہوں، ہر ایک کا خیال رکھنے والے ہوں، ہر ایک کی ضروریات کا خیال رکھنے والے ہوں، اور ہر ایک انسان کے جو ہندوستان کا اور بھارت کا ناگرک ہے، رہنے والا باشندہ ہے، اس کی ضرورت کا خیال رکھنے والے ہوں، اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی حفاظت کرنے والے. ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے آج ہم جو کوشش فکر محنت کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، رات تک، دن بھر رات پر جو محنتیں ہوتی ہے، ہماری محنت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مستقبل، ہمارا بھوشیہ، ہماری اولاد کا صحیح ہو جائے. اس صبح سے شام تک، رات تک یہ محنت ہوتی ہے ہماری. کیوں محنت کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا مستقبل جو ہے بھوشیہ ہو، صحیح ہو جائے، ہماری اولاد کا صحیح ہو جائے. ایسے ہی ہمارے ملک کا بھوشیہ اور اس کا مستقبل بھی صحیح ہو جائے. صحیح لوگ اس ملک کو ترقی دینے والے بنے، اس کا وکاس کرنے والے بنے، سب کو ساتھ لے کر اور سب کا اعتماد اور سب کا وشواس حاصل کرنے والے بنے. اس میں ہمارا یوگدان ہونا اور ہمارا حصہ ہونا یہ ضروری ہے. اور یہ ملک کے قانون نے ہم کو اختیار دیا، ادھیکار دیا ہوا. اس لیے دیکھو یہ ایک سلسلہ چلا ہے. اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں، خاص کر کے الیکشن کا ووٹر آئی ڈی ہوتا ہے، یہ اس کی فکر کرنا بہت ضروری. عام طور پر ایسا ہوتا ہے، سبھی لوگوں کا یہ حال ہے، اور زیادہ رونا جو رویا جاتا ہے وہ ہماری قوم و ملت کا رویا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ڈاکیومنٹ کے بارے میں سستی اور لاپرواہی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے محلوں میں، ہمارے ملک میں بہت سے ایسے ہمدرد پیدا کیے ہیں جو بعضی مرتبہ بالکل للہ، فی سبیل اللہ، کوئی چارج لیے بغیر بھی یہ کام کرتے ہیں.
ہم سب سے پہلے مرحلے میں اس کی اور اس کے بعد ہندوستان کا ناگرک ہونے کے اعتبار سے جو جو ڈاکیومنٹ ضروری ہیں اس تمام کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ووٹر آئی ڈی تو کرے، اس کے ساتھ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پیدائش کی جو دستاویزات ہوتے ہیں، جنم کا جو داخلہ ہے اس کے ٹھکانے نہیں، بعض مرتبہ ریشننگ کارڈ کا معاملہ رہتا ہے، بعض مرتبہ اسکول چھوڑے ہم نے برسوں ہو گئے لیکن لیونگ سرٹیفکیٹ وہاں سے لیا ہی نہیں ہم، برسوں گزر جاتے ہیں، اور پھر جب ان کی ضرورت پڑتی ہے جیسے پاسپورٹ بنانا ہے، ابھی حج کا موقع ہے، اللہ تمام کو آسان فرمائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، پاسپورٹ کے اندر بھی، اور اس کے بعد ابھی چلے تو نکاح کا جو رجسٹریشن ہوتا ہے اس کے اندر بھی جتنے ڈاکیومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے ہمارا بھی کوشش کریں اور ہمارے گھر والوں کا، اور اللہ تعالیٰ قوم کی ہمدردی ہم تمام کو نصیب فرمائے کہ گھر والوں سے آگے بڑھ کر اڑوس پڑوس میں رشتے دار میں بھائی بہن ہیں کہ ہمارے کاغذات جو ہے، ہمارے یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ مکمل ہونے چاہیے۔ ایک چیز یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ یہ سب اسباب ہے، یہ سب اسباب ہے، ورنہ بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کوئی یہ چاہے کہ آپ ہندوستان کے رہنے والے نہیں گنے جائیں گے تو نہیں ہو سکتا، اور بعض مرتبہ کچھ بھی نہیں ہے اور کہہ دیں کہ بھائی ہاں ہے تو ہے، تو یہ اسباب کے طور پر ہے تمام چیزیں، اور اسباب کا اختیار کرنا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، اسباب کے ساتھ چلایا، وسائل کے ساتھ، ذریعوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے دنیا کے نظام کو چلایا، اور قدرتی اور فطری طور پر بھی اس کا تقاضا تھا، تو اسباب جتنے بھی ہیں، جیسے دنیا کے اندر ہم اپنا گھر بنانے کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں، روزی روٹی کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں، اپنی تندرستی اور صحت کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں، ایسے ہی یہاں ناگرک ہونے کے اعتبار سے بھی جو اسباب ہیں اس کو اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے ڈاکیومنٹ کے بارے میں ہم فکر کریں، بہت زیادہ سستی ہوتی ہے جب اس کام کے لیے بیٹھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور محلوں میں اور لوگوں میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے، جیسے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، آگ پانی ہوا ضروری ہے، لباس پہننا ضروری ہے، ایسے ہی یہ کاغذات بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ عقل مند اور ہوشیار شخص وہ ہے جو وقت سے پہلے تیاری کرے، اس کو کہتے ہیں کہ پانی آنے سے پہلے اس کی بارڈر آپ بنا لیا کرو، کھیت والے ایسا کہتے ہیں، کھیتوں کے اندر کوئی پانی ڈالنا ہے اس سے پہلے اس کی بارڈر بنا لی جاتی ہے تاکہ وہ پانی ادھر ادھر نہ چلا جائے، اب پانی آ گیا اس کے بعد آپ کوشش کریں گے تو ادھر ادھر پانی کو جانا ہی ہے۔ کاغذات کے معاملے، ابھی اسکولیں شروع ہونے کا زمانہ، ابھی وقت ہے، کچھ جون کے اندر اسکولیں شروع ہوتی ہے، RTE کا معاملہ ہے، اسکالرشپ کا معاملہ ہے، اور بہت سی چیزیں جو حکومت کی طرف سے ہمیں سہولت دی جاتی ہے، اتنی لاپرواہی ہوتی ہے، اکثر ایسی شکایت آتی ہے کہ تمام لوگوں کا حال یہ ہے، اور ہم کو تو زیادہ ہی فکر کرنی چاہیے کہ غفلت والی زندگی سے ہم باہر آئے۔ ہمارے ڈاکیومنٹ کاغذات جتنے بھی ہیں کوشش کریں میرے بھائی کہ وہ سب مکمل ہو جائیں، اور سب کے اندر یہ بھی فکر کریں کہ نام یکساں ہو، ایک سے ہو، ورنہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے اندر کچھ اور نام ہے، ایک کے اندر دوسرا ہے۔ اچھا، اس میں صرف قصور ہم لوگ ان کا نکالتے ہیں، ذمہ دار افسران کا نکالتے ہیں کہ یہ لوگ جرا بھی نہیں چلاتے، نہیں چلانے کی وجہ بھی ہوتی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے الگ الگ نام کر کے لوگ دوسرے معاملے کر لیتے ہیں،
ان کی بھی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بالکل نام پرفیکٹ ہونا چاہیے، جو اس میں ہے وہی اس میں ہونا چاہیے۔ ووٹر آئی ڈی میں کچھ اور نام ہے، آدھار کارڈ میں کچھ اور نام ہے، ریشننگ کارڈ میں کچھ اور نام ہے، نکاح کے سرٹیفکیٹ میں کچھ اور نام ہے، اسکول کا لیونگ سرٹیفکیٹ ہے اس کے اندر کچھ اور نام ہے۔ ظاہر بات ہے ان کے لیے ظاہر سی بات ہے، اگر ہم سوچے دماغ کے عقل سے یہ تو غلط بات ہو گئی، نام سب میں ہے۔ اور بعض مرتبہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ اسپیلنگ کے اندر بھول ہو جاتی ہے تو ہم لکھ کر دیں کہ یہ اسپیلنگ ہے اس کا۔ گجراتی میں بھی ہے کہ بھائی رسوئی ہے دیرگئی ہے، رسو ہے دیرگو ہے، کھانا ہے ماترا ہے، جو بھی ہے اس کو ہم لکھ کر دیں کہ بھائی یہ نام ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چیک بھی کر لیں کہ بھائی یہ نام ایسا لکھا۔ ورنہ بعض مرتبہ معمولی بھول کی وجہ سے کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ بندہ جدہ ایئرپورٹ کے اوپر حج کے لیے پہنچ گیا، یہاں سے پورا نکل گیا، وہاں پہنچنے کے بعد اب اس کو واپس آنا پڑتا ہے۔ ذرا سی غلطی بہت بڑے نقصان کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ تو ہم اپنے کاغذات کے بارے میں فکر مند رہیں، یہ ایک موقع رہتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے میرے بھائیوں کے وقت نہیں ہوتا، تو نکالنا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے وقت۔ جب ہم اپنی سیفٹی چاہتے ہیں، اپنی حفاظت چاہتے ہیں، تو اللہ نے جو اسباب ہم کو دیے ہیں عقل اور صلاحیت کے اعتبار سے، وقت اور تندرستی کے اعتبار سے، اس کا استعمال کرنا، اور یہ تیاری کے اندر صرف ہم اپنی ذات تک محدود نہ رہیں، بلکہ قوم کا اور امت کا اور انسانیت کے بھلے کی کوشش اور فکر کریں۔ شروعات اپنے سے کریں، گھر والوں سے کریں، اڑوس پڑوس میں دیکھیں، رشتہ دار میں دیکھیں، بہن بھائی میں دیکھیں کہ ان کے کاغذات مکمل ہیں کہ نہیں۔ یہ اسباب کے طور پر ہے۔ ساتھ میں میرے بھائیوں دعاؤں کا بہت اہتمام کریں۔ حالات، ماحول، فضا، واتاورن جو ہے وہ ہم کو لگتا ہے کہ ایسا ہے، لیکن اللہ کیا فیصلہ کریں گے وہ اللہ خود جانتے ہیں۔ کیا بہتر ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسے میں نے گزشتہ بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ بات عرض کی کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جو ہے اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ فرعون سے اور اس کے ظلم سے بچنے کے لیے دریا سے پار ہو گئے۔ راستے میں دریا بنا دی دریا کے اندر راستے بنا دیے اللہ رب العزت۔ اب پیچھے فرعون جو آیا اور بالکل ایسا ہے، اس کو فضا اپنی ایسی لگتی تھی، اس نے ماحول اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم بھی یہاں سے نجات پا جائیں گے اور پار ہو جائیں گے، کہ بھائی ان کے لیے جب نجات ہو گئی اور چھٹکارا ہو گیا دریا سے اور راستہ ان کے لیے ہو گیا تو ہم بھی یہاں سے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات عالی کی قدرت کو دیکھیں، اور بااختیار بادشاہ ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ آنت کے فانت میں اس کو کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کو کن کہنا پڑے، کن فیکن کا وہ مالک ہے، لیکن اس کا محتاج نہیں ہے وہ کہ اس کو کن کہنے کی ضرورت پڑے کہ ہو جا۔ اللہ کا ارادہ کر لینا کافی ہو جاتا ہے۔ ماحول، فضا کیسی بھی ہو، بعضی مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ میڈیا میں تو یہ چل رہا ہے، لوگوں کے ذہن ایسے ہیں، فیس بک پر یہ چیزیں، واٹس ایپ پر یہ چیزیں، لوگوں کی زبانوں پہ یہ باتیں ہیں تو یہی ہو جائے گا۔ یہ تو ایمان کے خلاف بات ہوتی ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا ضروری، لیکن اس بات کے اوپر بھروسہ کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ جانا یہ ایمان کے خلاف چیز ہے۔ کوشش محنت کی، کسان لوگ محنت کرتے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، بارش کا انتظار کرتے ہیں، بارش بھی ہو جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی تو نہر وغیرہ کے ذریعے پانی پہنچاتے ہیں، کوشش اپنی فکر محنت کر لیتے ہیں، اور اللہ والے ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی نتیجہ اللہ رب العزت کے اختیار میں۔ فصل ہوگی کہ نہیں، پیداوار صحیح ہوگی کہ نہیں، جتنی امید لگائی ہے ویسا ہوگا کہ نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اب تو ایسا ہوگا کہ بھائی 400 پورے ہی ہو جائے گی، غلط فہمی ہو جاتی ہے لوگ، اللہ رب العزت کے اختیار میں۔ کئی مثالیں اللہ رب العزت دنیا میں ان کو دے رہے ہیں کہ دیکھو اس مرتبہ تو بارش بہت اچھی ہوئی تھی، لیکن فصل کے بارے میں ہمارا فیصلہ برابر نہیں تھا،
تو تمہارے توقع سے اور تمہاری امید کے خلاف ہمارا فیصلہ آیا اور فصل اس کے خلاف ہے۔ فرعون کو ایسا لگا کہ یہ لوگ بھی پار ہو گئے، ان کو بھی نجات مل گئی، چھٹکارا پا لیا دریا سے، تو ہم بھی ہو جائیں گے۔ فضا اور ماحول ایسا بنا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں میرے بھائیوں، کہ حکومت تھی اس کے پاس، اختیارات تھے اس کے پاس، اور بولنے کو تو یوں کہتا تھا کہ یہ دریائے نیل تو میرے پیر کے نیچے چلتا ہے، کہ ہم جب چاہیں جیسا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں۔ اس کی سوچ ایسی بنی ہوئی، اور یہ اللہ رب العزت نے بیان کیوں کیا کلام پاک میں فرعون کے قصے کو، اور بہت اہتمام سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کو بیان کیا، اور یہ قیامت تک رہے گا قرآن پاک بھی، اور اس کی تعلیمات بھی، اس کی نصیحت بھی اور ہدایت بھی۔ دیکھو قیامت تک ایسے معاملے ہوں گے، قیامت تک ایسے معاملے ہوں گے، ایسا لگے گا کہ اب فرعون بھی پار ہونے کو تیار ہے، وہ بھی آدھا راستے تک تو آ ہی گیا، اور اب ایسا لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے ساتھیوں کو، کہ اب تو یہ بچنے کا ایک راستہ تھا کہ دریا کے پار ہم نکل گئے، وہ اس طرف تھا تو چلو بیچ میں دریا آڑ ہو جائے گا، حائل ہو جائے گا، نجات مل جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، حالات، ماحول، لوگوں کی باتیں اور زبانیں کیسی بھی ہو جائیں، تمام کوشش کرنے کے بعد بھی اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کے ساتھ بھی ہم لوگوں کا ایمان اور یقین مکمل اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے جو بہتر ہوگا، ہمارے لیے جو اچھا ہوگا، بعض ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف دنیا کو سوچتے ہیں کہ یہی اچھا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ یہاں پر مصیبت اور پریشانی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر کے پاک صاف کر کے بلائے، اور بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں ہمیں کسی کی بری نظر آتی ہے، غلط لگتی ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ تو بالکل صحیح ہوتا ہے۔ بیدک الخیر، تمام خیر اور بھلائی اللہ رب العزت کے اختیارات میں ہے۔ لگتا ہے انسانوں کو یہ کہ یہ برا ہے، یہ نقصان والا ہے، اس میں خسارہ ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ رب العزت نے انسانوں کا کیا فائدہ چھپا کے رہا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا بھی ہے ایسا، وہی نقصان کی چیزیں جو ہے بعض مرتبہ فائدے کی چیز بن جاتی ہے۔ کئی مرتبہ ہماری زندگیوں میں مثالیں بھی اللہ رب العزت پیش کر دیتے ہیں۔ میں اپنی خود کی بات بتاؤں، ایک مرتبہ گاڑی لے کر جا رہا ہوں اور برج سے اترتے وقت گاڑی اسپیڈ زیادہ پکڑ لیتی، اللہ کی شان دیکھو، چاپ رستہ آنے سے پہلے ہی گاڑی سلیپ کھا گئی اور لگا نقصان ہوا میرا۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، لگا نقصان ہوا میرا، اور اتنی اسپیڈ میں گاڑی 4 وہیل MTS نکلی۔ اگر میری اسپیڈ برابر ہوتی، سلیپ نہ کھاتا تو 4 وہیل کے نیچے سونے کا ہوتا۔ بعضی مرتبہ پریشانی چھوٹی ہوتی ہے، اس سے اللہ رب العزت دیکھ کر بڑی سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت بہت زیادہ نہیں ہے، اس کی مصلحت کو سمجھنا ہمارے لیے عقل سے بالا تھا۔ اللہ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں، ہم اپنے بس کی کوشش بھی کریں اور محنت کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، پھر اللہ رب العزت جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر میں جو کچھ بھی لکھا ہے، چاہے راحت لکھی ہے، مصیبت لکھی ہے، خوشی لکھی ہے، رنج لکھا ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اس پر ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور راضی ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے۔ وہ ایک قصہ ہم لوگ ایک اسکول میں بھی پڑھے اور بعض مرتبہ پڑھے ہو کر بھی سنا لوگوں سے، کہ انسان بیٹھا ہوا تھا۔ اب انسان کو اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، ہر ایک کو دی ہے ہم میں سے، اور بعض مرتبہ سوچتے بھی رہتے کہ یار یہ ایسا ہو گیا، ایسا ہوتا تو اچھا تھا۔ ایسے ہی وہ بھی ایک کھیت کے کنارے اس طرح سے لیٹا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا، یار دیکھو یہ اتنا مضبوط درخت ہے، جھاڑ اتنا مضبوط ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے بالکل چھوٹے چھوٹے آم لگائے ہوئے ہیں، کمزور چیز کو
ایسے مضبوط درخت پہ لگا دیا، اور تربوز اور خربوزے کو دیکھو اتنے بھاری ہیں وزن والے، ان کو بالکل پتلی ڈوری کی طرح سے اس کی بیل ہوتی ہے، اس پر لگا رکھا ہے زمین کے اوپر۔ انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے کہ یار اس کی جگہ پہ مضبوط کے ساتھ تو مضبوط ہی ہونا چاہیے، تو میچنگ ہو جاتا اس کا، اور عقل میں بھی آنے والی بات ہے بھائی مضبوط درخت ہے تو یہ تربوز اور خربوزہ یہ کیا ہے، درخت پہ ہونا چاہیے تھا، اور بیل اتنی کمزور ہے وہاں پہ یہ آم وغیرہ چل جاتے ہیں وہاں۔ کہتے ہیں کہ ایسے ہی سوچ رہا تھا اور اس کے دماغ کے اوپر وہ ایک آم اوپر سے ٹوٹ کے گرا۔ کبھی کبھی دماغ کی بتی جلانے کے لیے اللہ رب العزت اپنی قدرت کو ظاہر فرماتے تو فوراً عقل ٹھکانے آ گئی کہ اچھا وہ ابھی تربوز اوپر ہوتا تو میرے تربوز کا حال خراب ہو جاتا۔ اس لیے اللہ کی مصلحت کو اللہ بہتر جانتے، میرے کو یہ مثال کے طور پر ہے بھی اپنی زندگی کے اندر پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی ہماری توقع سے اور امید کے خلاف کوئی معاملہ آ جائے، یا اللہ کا کوئی فیصلہ ہمیں اپنی امید کے خلاف لگے یا مشکل نظر آئے، پھر بھی اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلے پر ہم راضی رہیں کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہم اس پر راضی ہیں، اس میں ہمارے لیے کوئی اللہ کی طرف سے خیر و بھلائی چھپی ہوئی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اقتدار پر اور حکومت کی گدی پر اور سیٹ پر اللہ رب العزت فائز فرمائے، جو لوگ انسانیت کا اور انصاف کا معاملہ کرنے والے ہوں، اور ہمارے ملک کو اور ہمارے دیش اور ہمارے